بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو وضو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس نے پھر دریافت کیا، کیا ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کر۔ اس شخص نے پوچھا، کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں اضافہ کرتے اور نہ کوئی کمی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے احکام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا اور اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور خطبے کے دوران میں فرمایا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، قیامت قائم نہ ہوگی مگر میری امت کی ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی ان کو ذلیل و خوار کرے یا ان کی مدد کرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اس کی مدد کی جاتی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے گی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل ہی نہیں تو وہ مردود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مومن خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھی، اس کے بعد وہ گھروں کو واپس جاتی تو انہیں کوئی نہ پہچان سکتا، یعنی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی شدید ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر لو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصر کی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے روک دیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، وہ آدمی کو نیند سے اور کھانے پینے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنے سفر سے مقصود کام پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ جلدی گھر لوٹ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، کیونکہ ممکن ہے آدمی بیمار ہو جائے یا اس کی سواری گم ہو جائے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ فرض ہو جاتا، اور اگر وہ فرض ہو جاتا تو تم اسے پابندی سے ادا نہ کر سکتے، اور اگر تم اسے پابندی سے ادا نہ کرتے تو تمہیں عذاب ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں مجھ سے شادی کی اور شوال ہی میں میرے ساتھ آپ نے شب زواف منائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے خاندان کی عورتوں کی رخصتی شوال میں کی جانے کو مستحب سمجھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء رسول کی سنت میں سے ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسافر کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھیں، اور میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کی ابتدائی 6 یا 8 سالوں میں کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، آپ کو سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کا خوف نہ تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہی رکعتیں پڑھی۔ امام ترمذی اس کے بارے میں کہتے ہیں۔